میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اور یہ جو اہل سنت کی محافل ہیں یہ عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا ذریعہ ہوا کرتی ہیں۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اور آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل سجا کر کے اہل منوریہ نے اور قرب و جوار سے آئے ہوئے اہل سنت کے ان دیوانے مستانوں نے جو اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، یقیناً ہمارے عقیدہ یہ ہے کہ اگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی چیز بھی نہ بنائی جاتی۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو ہمارا عشق ہے وہ والہانہ ہے، اور ہم یہ کرتے رہیں گے۔ اس کے لیے اگر کسی کو کوئی جلن محسوس ہوتی ہے تو وہ کرے، کیونکہ اس کا حکم جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو حکم میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیا بینہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس سے ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ یحببکم اللہ۔ اے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اور اگر تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو انعام کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اسی لیے ہم آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا کر کے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہماری زندگیاں بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے آنے والی نسلوں کی زندگیاں بھی جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہوں گی۔ اور یہ اس وقت کا تقاضا ہے کہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو عقیدے کی پختگی دے کر جانا ہے۔ یہی کام میرے قائد قبلہ امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا تھا، اور انہوں نے بھی ہمیں یہی درس دیا تھا کہ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف ہیں۔ ان کے عقیدہ ختم نبوت پر اگر کوئی آنچ آتی ہے تو ہماری گردن حضور کی عزت پر کٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آج لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں جو ہیں وہ اس ملک کے طول و عرض میں پھیل کر کے اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ یہ وطن بھی جو ہمیں حاصل ہوا ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا نتیجہ ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ وطن ہے۔ جب سے میرے قائد قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کی بنیاد رکھی تو اس وطن میں طول و عرض میں جو ہے وہ ایک جھگڑے جو ہوا کرتے تھے یا رسول اللہ کہنے پر وہ تقریباً ختم ہو گئے۔ آج نجدی بھی لبیک یا رسول اللہ کہتا پھر رہا ہے، لیکن آج افسوس کا اظہار کرنا پڑتا ہے اس جگہ پر آ کر کے یہاں کے کچھ عقل کے اندھوں کو آج بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ وقت جو ہے ہر زمانہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس مقام پر کھڑے ہو کر کے آج ہم پھر ان کو اپنے امام کا دیا ہوا پیغام دے کر کے میں خطیب محفل کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ میرے امام نے کہا تھا کہ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، ہاتھوں کو بلند کر کے میرے دوست اور میرے بھائی اور میرے بزرگوں، یہ جو شخصیات ہیں میں نے ان کی آمد سے قبل بھی آپ سے اظہار کیا، بہت ہی علمی شخصیات ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور میں بھی الحمدللہ ان کو سننے کے شوق کے ساتھ محفل پاک میں حاضر ہوا ہوں۔ تو میں
جو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے شاعر کی زبان سے ان کی خدمت میں جاؤں گا کہ کتاب ہستی کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب ہستی کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، وجود ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ میں ملتمس ہوں ایک مرتبہ پھر ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے جناب ڈاکٹر شاہ حسین صاحب پیر طریقت رہبر شریعت جناب ڈاکٹر شاہ حسین صاحب المعروف مخدوم ثانی سرکار دامت برکاتہم العالیہ، آپ اپنے قیمتی ملفوظات سے عوام اہل سنت کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ بھرپور نعرے کی گونج سے ان کا استقبال کیجئے گا اور اپنے محفل پاک میں بیٹھے ہونے کا ثبوت بھی دیجئے گا۔ نعرہ زوردار ہونا چاہیے، ایک ہاتھ فضا میں بلند کر کے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پرچار کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ بددہا، چہرہ بددہا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ اللہ اللہ، بسم اللہ، الحمدللہ الذی بدیع السماوات والارض، وشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، احمد محمد مصطفیٰ صدیقہ اہل الصفا، فاروقہ المجتبی، عثمانہ عین الحیا، المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے۔ زہرا و طاہرہ ہیں، طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں، عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے۔ گو خود نہیں امام، امامت کو ناز ہے۔ من ندانم عز و شان فاطمہ، کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول۔ بآواز بلند درود پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ۔ مرکزی میلاد کمیٹی منوریاں کی جانب سے بڑی محبت سے آج کے اس محفل کا وقت لیا گیا۔ جوانان اہل سنت، عشاق اور غلامان اہل بیت اور غلامان اصحاب رسول، جملہ علماء کرام، سادات کرام، فقیر کے سر کا تاج ہیں،
तमाम उलमा फ़कीर के लिए बहसीयत उस्ताद हैं। फ़कीर अपने आप को हमेशा तालिब इल्म ही शुमार करता है। कुरान हकीम का तालिब इल्म हूँ, मकाला जात भी कुरान हकीम ही पे हैं, मुकम्मल तहकीकात भी कुरान हकीम ही पे रहती हैं। कराची से लेके पेशावर तक सफ़र करता हूँ, फिर मुल्क के बाहर भी जाता हूँ। कुरान ही का पैगाम पहुँचाना और कुरान ही की तशहीर करना, यही ज़िम्मेदारी है। हम जितनी देर बैठेंगे शायद कोई कहीं पे जाके कोई रवायत आ जाए, वगरना आयतें ही आएंगी। दूसरी अहम बात यह है कि आप जिस मसलिक से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आप देवबंदी हैं देवबंदी रहें, आप अहले हदीस हैं अहले हदीस रहें, आप शिया हैं शिया रहें, आप सुन्नी हैं ज़रूर सुन्नी रहें, लेकिन कुरान जिधर ले के जाए उधर जाना है। कुरान के पैगाम का इनकार नहीं करना। अगर कुरान का इनकार किया तो फिर आप कुछ भी नहीं रहोगे, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाओगे। आइए कुरान हकीम में से गुफ्तगू को शुरू करते हैं। मेरे दोस्त बार बार फरमा रहे थे घंटा सवा घंटा, मेरी डायरी में घंटा सवा घंटे वाला खिताब ही नहीं है। मैं 35 से 40 मिनट गुफ्तगू किया करता हूँ और 35 से 40 मिनट पे मबनी गुफ्तगू मुकम्मल तहकीक पे होती है, इस्तिदलाल है, इस्तिंबात है, इस्तिखराज है, तो तहकीक के लम्हात लंबे नहीं होते। हाँ, कोई सुरीला मौलवी हो तो चाहे सारा घंटा सुर ही लगाता रहे, तो वैसे हम सुर पे लग चुके हैं। सुर अच्छी चीज़ है, सुर से मना नहीं कर रहे। कुरान में अल्लाह फरमाता है फशुरहुन्ना, इसलिए सुर बुरी चीज़ नहीं है। मैं भी चिश्ती मिजाज हूँ, कभी कभी अशआर भी खिताब में आ जाते हैं, लेकिन फोकस कुरान हकीम पे होना चाहिए। हमारी असास असल में अरबिक है, कुरान है। आइए कुरान हकीम में से आज गुफ्तगू करने के लिए सूरह निसा से बात को शुरू करते हैं, फिर देखते हैं आगे बात किस तरफ निकलती है। सूरह निसा कुरान हकीम का 4 नंबर सूरा है। 32 नंबर आया मजीदा के 4 लफ्ज़ मैं तिलावत करना चाहता हूँ, 1, 2, 3 और 4। सूरत का नंबर भी 4 है, लफ्ज़ भी 4 पढ़ने हैं। हाँ, वैसे दुआ करो चारों की समझ आ जाए। नहीं, आपने गौर ही नहीं किया। देखिए, मैं बड़ा तवील सफ़र तय करके रहीम यार खां, बहावल नगर और चिश्तियाँ के इलाके से आ रहा हूँ। आराम भी नहीं मैं कर सका, मेरी डायरी में अभी भी आराम नहीं है, मैंने लइये का सफ़र अभी करना है। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, दिल करो, दुआ करो, दिल में चारों की मोहब्बत आ जाए। भाई, जो चारों का नौकर बैठा है वो सुभान अल्लाह कहो। आइए, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह, इसकी बिस्मिल्लाह, जीते रहें। इसकी इको बिल्कुल ज़ीरो रखें, इसकी डिले भी ज़ीरो कर दें, आवाज़ के पीछे आवाज़ ना आए। आइए ये 4 लफ्ज़ पढ़ते हैं। इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्अलुल्लाह मिन फदली। वस्अलु का माना होता है मांगो। क्या माना है? देखें, कोई 3-4 साल पहले मैं यहाँ पे ख़िताब कर गया हूँ, तो मेरे साथ कुरान हकीम पढ़ना पड़ता है। हाँ, अगर कोई शेर आया तो वो मैं नहीं कहूँगा मेरे साथ पढ़ो, वो ज़ोर अपना अपना होता है, लेकिन कुरान मेरे साथ पढ़ना पड़ता है। अल्लाह फरमाता है मन जा बिल हसनत फ़लहु अशरु अम्सालिहा, जिस ज़ुबान पे कुरान का एक हरफ आ जाए 10 गुनाह मुआफ़ होते हैं, 10 नेकियां अता होती हैं। तो ये बरकत है कुरान हकीम की, ये आपने मेरे साथ पढ़ना है। वस्अलु का माना है मांगो। क्या माना है? नहीं, पिछले बंदे अभी भी खामोश हैं, दोबारा मौका देते हैं। वस्अलु माना है मांगो। क्या माना है जी? तलब करो, सवाल करो, मांगो। अच्छा, ये पंजाब है, जब तक माना पंजाबी में ना हो तसल्ली मुझे भी नहीं होती। हम कौन सा शारजा बैठे हुए हैं,
वस आलू का पंजाबी में माना होगा मंगो। क्या माना है जी? भाई अब तो हर बंदे तक चला गया तर्जमा, आसान हो गया। माना है मंगो, मांगो, मंगो। क्या माना है जी? मंगो। लो जी, एक लफ्ज़ हो गया, 3 और हैं, बस 4 लफ्ज़ों का तर्जमा है, खिताब ख़त्म। वस आलू मांगो, तलब करो, सवाल करो। मौला किस से मांगे? फरमाया अल्लाह, अल्लाह से मांगो। किस से मांगना? शाबाश बेटा, आप गुफ्तगू ना करें, ओए छोटे बेटो गुफ्तगू ना करें। देखिए मैं उठा दिया करता हूँ आगे से, लेकिन मुझे ज़हन में नहीं रहा, बस अब अपने खामोश बैठना है। वस अल्लाह माना होगा अल्लाह से मांगो। क्या माना होगा? औलाद कौन देता है? रिज़्क़ कौन देता है? जवानी कौन देता है? इज़्ज़त कौन देता है? लो जी, पिछले बंदे अभी खामोश हैं। इज़्ज़त कौन देता है? शान व शौकत कौन देता है? औलाद कौन देता है? इल्म कौन देता है? किससे मांगना है? कमाल बोल रहे हैं, इस तरह बोलोगे तो फ़ौरन आयतें पढ़ी जाएंगी। मौला तुमसे क्यों मांगे? रुकिएगा, सूरह मुल्क मेरे सामने आ रही है, 67 नंबर सूरा है और बिल्कुल पहली आयत है। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी, अल्लाह से मांगो क्योंकि बरकत जब भी मिलेगी अल्लाह ही से मिलेगी। बरकत कौन देगा? बरकतों पे बरकतें नाजल करने वाली ज़ात किसकी है? बरकत किस से मिलेगी? किस से मांगना है? कमाल बोल रहे हो। रुकिएगा, एक आयत और पढ़ते हैं। मौला तुमसे क्यों मांगे? सूरह अनकबूत मेरे सामने है, 29 नंबर सूरा है। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन फिल अर्दी वला फिस समाई वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अल्लाह फरमाता है मुझसे मांगो क्योंकि तेरा मददगार भी मैं हूँ, तेरा वली भी मैं हूँ। मददगार कौन है? वली कौन है? मुश्किल कुशा कौन है? हाजत रवा कौन है? हकीकी दाता कौन है? हर दर्द की दवा किसके पास है? बंदे किधर हैं जो कहते हैं सुन्नी तौहीद बयान नहीं करते, सुन्नी तौहीद बयान नहीं करते। यहाँ पे डॉक्टर शाह हुसैन मखदूम सानी के सामने आके बैठो तो तुम्हें समझ आएगी, हम नबी की बात बाद में करते हैं, तौहीद पहले बयान करते हैं। किससे मांगने? बंदों ने वैसे सादे बंदों को परेशान कर दिया हुआ है, यहाँ पे आके बैठें, असल में अहले सुन्नत ही तो तौहीदी हैं। नहीं, मैं कोई जुमला कह गया। हमें ज़रूरत ही नहीं कि हम अपनी मस्जिद के बाहर लिखें कि ये जामिया मस्जिद तौहीदिया है, ये जामिया मस्जिद तौहीदिया है। जो या रसूलुल्लाह कहता है ना, असल में वो ही पक्का तौहीदी है। हमें कमाल मेहनत है, मैं अप्रिशिएट नहीं कर सका, मुझे माफ़ कीजिएगा, चूँकि मुझे जगराता भी है। ATI रसूलुल्लाह के ग़ुलामों की तंजीम है, अल्लाह इन्हें शादो आबाद रखे। लब्बैक या रसूलुल्लाह नबी के नौकरों की तंजीम है, अल्लाह इन्हें भी शादो आबाद रखे। भाई किससे मांगने? रिज़्क़ कौन देता है? जवानी कौन देता है? इज़्ज़त कौन देता है? देखे बंदे अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। इल्म कौन देता है? भाई इसमें जलालत ज़रा हर ज़ुबान पे आए। भाई इज़्ज़त कौन देता है? किससे मांगना है? अच्छा रुकिएगा, एक आयत और पढ़ते हैं। मौला तुमसे क्यों मांगें? ये सूरह बकर मेरे सामने आ रही है, बेटा गुफ्तगू ना करें भाई। सूरह बकरा कुरान हकीम का 2 नंबर सूरा है, 200+ आयत है। अल्लाह फरमाया मुझसे मांगो क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलिल्लाहिल मशरिकु, मशरिक भी अल्लाह के लिए, वल मगरिब, मगरिब भी अल्लाह के लिए, फ़अइनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह। अल्लाह फरमाता है मुझसे मांगो क्योंकि तू अपना मुंह जिधर भी करेगा उधर ही है अल्लाह का चेहरा। वजहुल्लाह का माना होता है, देवबंदियों ने इसका तर्जुमा किया है वज बमाना चेहरा, वज चेहरे को कहते हैं, वजहुल्लाही अल्लाह का चेहरा, अल्लाह का चेहरा, अल्लाह का चेहरा।
دیکھیں میں پھر عرض کر رہا ہوں یہ آیات متشابہات میں سے ہیں، اس پہ علماء بڑے کانشیس ہیں، لیکن اہل تصوف نے اس پہ بڑا پیارا کلام کیا ہے۔ نظام الدین اولیاء کو پڑھو، زہد الانبیاء کو پڑھو، حضرت امیر خسرو کو پڑھو، انہوں نے بڑا کمال اس پہ کلام کیا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اچھا میں آسان کرتا ہوں کیونکہ بات اگر آسان ہوگی سادے بندے تک سمجھ آ جائے گی۔ نو کویسچن از دیٹ وٹ از ڈیفینیشن آف فیس؟ فیس کی تعریف کیا ہے؟ چہرہ۔ یہ دیکھیے گا اگر یہ چھپا دیا جائے یہ والا ٹکڑا تو آنے والا بندہ بازو دیکھ کے پہچان لے گا ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں، کبھی پہچان نہیں ہوگی۔ اچھا آنے والا بندہ پنڈلی دیکھ کے پہچان لے گا ڈاکٹر شاہ حسین پڑھ رہا ہے؟ نہیں، کبھی پہچان نہیں ہوگی۔ پہچان جب بھی ہوگی یہاں سے پتہ چلے گا، یہ والا ٹکڑا یہ بتائے گا یہ کون ہے۔ یعنی چہرے کی تعریف یہ ہوئی جسے دیکھ کے بندے پہچانے جائیں وہ ہے بندوں کا چہرہ، اور جسے دیکھ کے اللہ پہچانا جائے۔ نہیں ابھی بھی مشکل ہو گیا، میں ابھی اور مزید آسان کرتا ہوں، تھوڑا مشکل ہو گیا ہے جناب۔ جسے دیکھ کے ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی پہچانا جائے وہ ہے مخدوم ثانی کا چہرہ، اور جسے دیکھ کے اللہ پہچانا جائے وہ ہے محمد کا چہرہ۔ بھائی اس سے آسان تو اب میں سمجھا نہیں نہ سکتا۔ اصل میں یہ جو آیت کی میں تفسیر کر رہا ہوں یہ بھی امام اہل سنت ہی کی تفسیر ہے۔ اگر کوئی سنی بیٹھا ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو جلدی۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ بھائی بولو تو صحیح نہ جسے سمجھ آ رہی ہے۔ بھائی کس سے مانگنا ہے؟ اچھا اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 آیات اور پڑھ لوں چہرے پہ اور پڑھ نہیں، چلو آگے چلتے ہیں۔ مولا کس سے مانگنا ہے؟ فرمایا وَاسْأَلُ اللَّهَ، مجھ سے مانگو۔ مولا تم سے کیوں مانگے؟ رکیے گا، اب میرے سامنے سورہ اسراء آ رہی ہے، بنی اسرائیل 17 نمبر سورہ ہے اور بالکل پہلی آیت ہے۔ مولا تم سے کیوں مانگے؟ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی، سبحان الذی، مجھ سے مانگو کیونکہ میں پاک ہوں۔ سبحان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بد نصیب زبان چپ ہے، بد نصیب زبان قرآن نہیں پڑھ رہی۔ سبحان کا کیا معنی ہے؟ دنیا کی باتوں پہ بڑی زبان چلتی ہے، قرآن حکیم کے لیے اسے حرکت دے۔ بھائی سبحان کا کیا معنی ہے؟ پاک۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو کیونکہ میں پاک ہوں۔ سبحان، میں پاک ہوں۔ اچھا رکیے گا کنگن پور والو اور اس علاقہ والو، رکنا ذرا۔ کسی بھی کلام میں جب تک 4 چیزیں نہ ہوں کلام اعلیٰ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے دعویٰ، پھر اس کی دلیل، پھر اس کا نتیجہ، پھر ان تینوں میں منطقی ربط۔ اچھا نہیں ٹھہرو آسان کرتے ہیں۔ دعویٰ دلیل، دعویٰ ہے دلیل نہیں، دعویٰ بیکار، دعویٰ ہے دلیل ہے، دعویٰ کامیاب۔ اب سبحان یہ کس کا دعویٰ ہے؟ اللہ کا، جیتے رہیں آپ کی عمر دراز ہو۔ یہ اللہ فرما رہا ہے سبحان میں پاک ہوں۔ مولا ہماری گناہگار آنکھیں تمہیں تو نہیں دیکھ سکتی، اب اس پاکی کی دلیل دیکھنی ہو تو جائیں کہاں پہ؟ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا، ابھی بھی غور نہیں کیا۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، میں پھر عرض کرتا ہوں، مولا یہ تیرا دعویٰ ہے سبحان میں پاک ہوں۔ مولا ہماری گناہگار آنکھیں تمہیں تو نہیں دیکھ سکتی، ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے۔ اب اگر تیری پاکی دیکھنی ہو تو جائیں کہاں پہ؟ اللہ فرماتا ہے میری پاکی دیکھنی ہے، یہ سورہ احزاب 33 نمبر سورہ ہے اور 33 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتا ہے اگر میری پاکی دیکھنی ہے تو مصطفیٰ کی بیٹی زہرا کا گھر دیکھو، اگر میری پاکی دیکھنی ہے تو نبی کا ڈیرہ دیکھو۔ آپ آہستہ بول رہے ہیں، یہ گھر اس سے بھی زیادہ پاک ہے۔ جس کا عقیدہ ہے کہ علی کا ویڑا پاک ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے۔ اللہ اگر میری پاکی دیکھنی ہے تو حسنین کا گھر دیکھو، اگر میری پاکی دیکھنی ہے تو نبی کا ڈیرہ دیکھو۔ اچھا نہیں، اگر آپ تھکے نہیں، اگر میری طرح لمبے لمبے سفر نہیں کرتے، اگر یونیورسٹی میں پڑھنے پڑھانے کے معاملات نہیں ہے، نبی کا چونکہ میلاد منا رہے ہو، نبی کی پاکی والی آیت میں دوبارہ نہ پڑھ لوں جی؟ نہیں پڑھ رہے، چھوڑ دیا، واپس آ گئے۔ نہیں ایسے نہیں پڑھیں گے۔ یہ 2-4 بندے سبحان اللہ باقی چپ بیٹھے ہوئے ہیں جی، میں پڑھوں گا اگر ہر بندہ سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہے میرے سامنے۔ دیکھیں آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے تو قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جس کے دل میں جتنی قرآن کی محبت ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ جلدی۔
مولا حکم کر، نبی کا ویڑا پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خبردار، نبی کا گھر پاک گھر ہے، اس گھر تک پلیت نہیں آتے۔ نہیں، آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا، نبی تک پلیت نہیں آتے، نبی تک پلیت نہیں آتے۔ اب ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اگر سنی چپ رہے تو پھر بڑی تھکاوٹ میری بڑھ جائے گی۔ جو نبی تک نہ آئے وہ ہے پلیت، جو نبی کو کندھوں پہ اٹھائے وہ ہے صدیق۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو اسی نے کہنا تھا نا۔ نبی کا گھر پاک گھر ہے، علی کا ویڑا پاک ویڑا ہے، سیدہ کا ڈیرا پاک ڈیرا ہے، علی کا گھر پاک گھر ہے۔ اچھا، اگر آپ تھکے نہیں، اگر میری طرح لمبے لمبے سفر نہیں کرتے تو مجھے ایک اور جملہ میری زبان پہ چھلک چھلک کے آ رہا ہے۔ یہ آیت مولا علی کے گھر کے لیے آئی ہے، یہ آیت سیدات النساء کے گھر کے لیے آئی ہے، یہ آیت خانوادہ رسول کے لیے آئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتا ہے علی کا ویڑا پاک ویڑا ہے، علی تک پلیت نہیں آتے، علی تک پلیت نہیں آتے۔ اب میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، سنی پھر چپ نہیں رہے گا۔ او یار، جیڑا علی تک نہ آئے وہ ہے پلیت، جو علی کا چہرہ تکے وہ ہے صدیق۔ بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہے، جس کا عقیدہ اجازت دیتا ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے۔ بیٹا تھوڑی سی آواز ذرا کھول دے، تھوڑی سی آواز اور کھول دے۔ میں بسم اللہ، جیتے رہیں جی جی بسم اللہ، سلامت رہیں بسم اللہ، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں جی آپ لوگ؟ بھائی آگے قرآن پڑھا جائے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ویڑا پاک ہے۔ اچھا رکنا، جہاں پہ یہ گھر پاک ہے نا، یہاں پہ ایک اور چیز بھی پاک ہے۔ رکنا رکنا رکنا، سورہ واقعہ میرے سامنے آ رہی ہے، ذرا رک کے سنیے گا۔ سورہ واقعہ 56 نمبر سورہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یمسہ الا المطہرون۔ کائنات والو، یہ قرآن بھی پاک ہے۔ بھائی قرآن پاک ہے، قرآن چپ بیٹھے ہو، قرآن پاک ہے۔ اب سننا سننا، اب پھر سننا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن بھی پاک ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور جس کی طرف یہ آیا ہے نا صاحب قرآن بھی پاک ہے، قرآن بھی پاک ہے اور صاحب قرآن بھی پاک ہے۔ خبردار، قرآن تک پلیت نہیں آتے۔ اب مسئلہ سمجھ آ گیا قرآن پڑھ کے، قرآن تک بھی پلیت نہیں آتے، صاحب قرآن تک بھی پلیت نہیں آتے۔ نبی نبی کرنا ہر بندے کا کام بھی نہیں، علی علی کرنا ہر بندے کا کام بھی نہیں، صدیق صدیق کرنا ہر بندے کا کام ہی نہیں۔ ایک دفعہ کہو ہاں یا علی، پھر کہو یا علی، پھر کہو یا علی، ایک دفعہ پھر کہو یا علی۔ شعبان کا مہینہ ہے، مولا علی کی اولاد کا مہینہ ہے، جس کے دل میں علی کی محبت ہے کہو یا علی، پھر کہو یا علی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک ہے، علی کا گھر پاک ہے، نبی کا ویڑا پاک ہے۔ اچھا ایک اور جملہ میری زبان پہ آ رہا ہے، جو قرآن تک نہ آئے وہ پلیت ہے، جو قرآن کٹھا کر کے امت کو دے وہ صدیق ہے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے بولنا تو اسی نے ہے نا۔ قرآن پاک ہے۔ اچھا مجھے سورہ واقعہ میں سے ایک آیت پڑھنی ہے۔ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں جی؟ دیکھیں میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میری ڈائری میں خطاب لمبا نہیں ہے، 11:44 ہو گئے، 12 بجے میں نے آپ سے اجازت لینی ہے۔ مولا حکم کر۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبیانا لکل شیء۔ اب جو گزارش کرنے لگا ہوں اے جاگ دے ذہناں نو سمجھ آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، قرآن علم کل ہے۔ بھائی قرآن علم کل ہے۔ ہن میرے نال ویکھیا جے، اے انج دا علم پھر آئے گا؟ چپ بیٹھے ہو، اجے بھی آواز کاٹے۔ ایسا علم پھر آ سکتا ہے؟ ہن میں لگا جملہ کہن تے سنی چپ رہ ہی نہیں سکتے، اے جدو انج دا علم پھر نہیں آ سکتا، محمد جے عالم کتوں آ جائے گا؟ بھائی جیڑے دل وچ ختم نبوت والا عقیدہ ہے وہ تے میرے نال گل کرو نا یارا، مینوں سناؤ نعرہ ختم نبوت تاکہ مینوں سمجھ آئے میں آگے چلنا بھی ہے کہ نہیں۔
جی بسم اللہ بسم اللہ. اگر آپ اجازت دیں تو ختم نبوت پہ 2 آیتیں نہ پڑھ لیں. نہیں پڑھ رہے, چھوڑ دیا, نہیں پڑھ رہے. نہیں دیکھیں میری طبیعت کا آپ کو پتا ہے, میرے سامنے بندے چپ نہیں بیٹھتے. جس کے دل میں عقیدہ ختم نبوت ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. لو جی سنیے گا, ختم نبوت پہ 2 آیتیں سنیے گا. سورہ بقرہ میرے سامنے آ رہی ہے, بیٹا جاگ کے ذرا. سورہ بقرہ 2 نمبر سورہ 60+ آیت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے. بندے نبی سے مانگنے گئے, بندے نبی سے مانگنے گئے. تسی چپ بیٹھے ہو, بندے نبی کو منگن گئے نے. تسی اجے بھی چپ بیٹھے ہو, قبیلیاں دے سرداراں نو پانی چاہیے, بوا نبی دا کھڑکایا نے. لو جی ہن لڑنا نہیں جی, ہمارے پاس لڑنے کا ٹائم ہی نہیں حضرت. میں تو مسافر آدمی ہوں, لڑتے وہ ہیں جن کے پاس ٹائم ہوتا ہے. لو مولانا اے قرآن پہ آجے تے بندے نبی کو منگن گئے نے. لاؤ جڑا شرک دا فتوی انہاں تے لگدا جے پھر. اے قرآن پہ ہے وچ بندے نبی دے بوئے تے منگن گئے نے. چاہی دا پانی ہے, بوا نبی دا کھڑکایا نے. ٹھنڈا بول دیو پہ یار, تھوڑی آواز میرے معیار تے نہیں پئی آمدی اصل وچ. بندیاں نو پانی چاہیے, بوا نبی دا کھڑکایا ہے. اچھا ٹھہرو ایک منٹ, ٹھہرو ایک اور گل کر لینے ہاں. کوئی آیت وہاؤ کہ اللہ نے منع کیتا ہوئے کہ نبی کو نہیں منگنا, نہیں نبی کو نہیں منگنا, نہیں ایسی کوئی آیت نہیں آئی. بندے نبی کو منگن گئے, اللہ فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, میرا نبی اپنا ڈنڈا پتھر تے مار. ادھر نبی نے ڈنڈا ماریا ہے, فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا, نبی دا ڈنڈا وجن دی دیر ہے, ڈنڈے دے صدقے پانی آیا ہے. نہیں آیا, نہیں چپ بیٹھے ہو, نہیں آیا. اجے بھی پچھلے بندے چپ نے, نہیں آیا. لاہور میں لگا جملہ کہن, اے تے نبی ڈنڈا مارے آئے, پانی آ گیا ہے. نبی گو دے چوے تے مارے اڈی تے پھر پانی آمدہ ہے. چپ بیٹھے نہیں آمدہ. ہن میں جملہ لگا کہن, حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا, پانی پتھر میں سے. جناب اسماعیل ایڑی رگڑی, پانی پتھر میں سے. یار کنگن پور والوں, پتھر میں سے پانی نکل ہی آتا ہے. کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی بیٹھا ہے. صحابہ نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے. ڈنڈا نہیں ماریا, اڈی نہیں ماری, زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا, نبی دیا 5 انگلیاں وچوں پانی آیا. یار ہن میں جملہ کہنے لگا, سنی چپ نہیں رہے گا. ڈنڈا مار کے جو پتھر میں سے پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں, ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے بھی نبی کہتے ہیں. تے جدیاں 5 انگلیاں وچوں پانی نکلے انہوں خاتم النبیین کہندے نے. یہ تھوڑا سا پیچھے کیجئے گا, صوفہ تھوڑا سا, یہ تھوڑا سا پیچھے کر دے. آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آشا ہوتا تھا, آشا ڈنڈا. محفل میلاد کی ہے نا, میلاد کی ہے. وہ ڈنڈا چنگا ہوں ہے, کی ہو گیا. دیکھو میری طرف, نیچے ہو ڈنڈا, اوپر ہو جھنڈا, اور اوپر لکھا ہو یا رسول اللہ. تو پھر ڈنڈا اچھا ہے نا, اوپر والا جھنڈا ہمارا ایمان والوں کے لیے, ڈنڈا فسادیوں کے لیے. ضرورت پڑ سکتی ہے, اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اچھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آشا ہوتا تھا, آشا. آپ اپنے آشا کے ذریعے چلتے تھے. ایک دن پتہ کیا ہوا, آشا ہاتھ میں ہے, عرض کی مولا مجھے نیند آ گئی ہے, دھوپ بہت زیادہ ہے. اللہ فرمائے موسیٰ آپ اپنا آسا زمین پہ گاڑیں, ابھی درخت بنے گا. پھر درخت بنے ہیں. سارے مولوی ماندے نے, بولو میرے نہ درخت بنے ہیں. نبی نیند کیتی ہے, نیند کر کے نبی بیدار ہوئے نے, مولا میں نیند تو کر چکا ہوں پر بھوک بڑی لگی ہے. اللہ فرمائے موسیٰ پھل پک گئے نے, کھانا والی گل کرو. اوتھو ہلا کے پھل کھا کے, مولا میں اب شیر ہو گیا, میرا سفر آگے ہے تو میرا ڈنڈا. اللہ فرمائے موسیٰ آپ درخت نو ہاتھ پاؤ, پھر ڈنڈے دا ڈنڈا ہی ہے.
جی وہ پھر ڈنڈا ہو گیا. اب میری طرف دیکھنا, وہی ڈنڈا ہاتھ میں ہے. اب میں سورہ طٰہٰ کو دیکھ رہا ہوں, 20 نمبر سورہ ہے, فرعون کا دربار ہے. سورہ اعراف میں بھی ہے, سورہ شعراء میں بھی ہے, سورہ طٰہٰ میں بھی ہے. فرعون کے دربار میں جادوگر گھما کے رسیاں پھینک رہے ہیں. اللہ فرمائے وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا, مولا یہ میرا ڈنڈا ہے. اللہ فرمائے تو پھینکنے والی بات کر, اژدہا ہم بنا دیں گے. پھر اژدہا بنا, پھر کیا ہوا؟ سارے فسادی کھا گیا. نبی کا ڈنڈا سارے فسادی کھا گیا. تو اسی اجے بھی چپ بیٹھے ہو, نبی کا ڈنڈا سارے فسادی کھا گیا. اب مولا میں کیا کروں؟ اللہ فرمائے موسیٰ ڈرنا نہیں, ڈونٹ فیئر, ڈرنے والی بات ہی نہیں ہے. آپ اژدہا کو ہاتھ لگائیے, پھر ڈنڈے کا ڈنڈا ہی ہے. بھائی وہ پھر ڈنڈا بن گیا, بن گیا. میں نبی دے ڈنڈے دی گل پہ کرنا نہیں, تو ساجے بھی غور نہیں کیتا, میں نبی دے ڈنڈے دی گل پہ کرنا. وہ پھر ڈنڈا بن گیا. اب میری طرف دیکھنا, میں اب سورہ شعراء کو دیکھ رہا ہوں. اب فرعون پیچھے, فرعون کے ماننے والے پیچھے, حضرت موسیٰ آگے, آگے پانی آ گیا. مولا اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرمایا موسیٰ اپنا اژدہا پھینکیے. حضرت موسیٰ نے اژدہا پھینکا, پانی نے راستہ دے دیا, دے دیا بھائی, دے دیا. مولا اب فرعون بھی گزرے گا. فرمایا نہیں, ڈنڈے کو اٹھا لیے, پھر پانی کا پانی ہے. ہن میں لگا جملہ کہیں گے سنی چپ رہے تے مینوں دل تے درد ہوئے گا. اے جناب مولانا 2023 جاندا ہے پیا, تہاڈی عقل ہی تے نبی دا ڈنڈا نہیں پیا ہوندا, نبی کیویں آ جائے گا؟ اگر ختم نبوت والا نعرہ آپ لگائیں کھڑے ہو کے اور یہ بیٹھ کے جواب دے میرے معیار کے مطابق, تو میں 5 آیتیں ختم نبوت پہ پڑھوں گا. لگائیں جی, پڑھیں گے. اچھا اگر آپ کہو تو پہلے لبیک یا رسول اللہ پہ 2 آیتیں پڑھ لیتے ہیں. بھائی ہم سنی ہیں, ہمارے عقیدے قرآن میں ہے. جڑا سنی بیٹھے ہوتے سبحان اللہ کہو رہے. جو مولوی منع کرے کہ یہ مسجد میں یا رسول اللہ کیوں لکھا ہوا ہے, اگر کسی مولوی نے منع کیا, لڑنا نہیں, اسے بڑے آرام سے سورہ مائدہ کھول کے کہنا ہے مولانا یہاں پہ لکھا ہوا ہے یا ایھا الرسول, اس کا معنی ہے یا رسول اللہ. کیا معنی ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہنا مولانا تسی قرآن ہی چو یا رسول اللہ کڈو, اسی مسیتوں کٹ دینے ہیں. تے جدو ہن نہیں نہ کٹ سکے گا تے ہن پھر پوری طرح جم کے کہنا مولانا جب سے قرآن میں یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے, ساڈی مسیتیں نہیں, ساڈے تے ایتھے بھی لکھے ہے یا رسول اللہ. جس کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہو یا رسول اللہ, پھر کہو یا رسول اللہ. مولا جو یا رسول اللہ اونچا کہے اسے مدینہ دکھا, کہو یا رسول اللہ, پھر کہو یا رسول اللہ, ایک دفعہ پھر کہو یا رسول اللہ. جی تیرے آپ اجازت دے میں آگے قرآن پڑھوں. بھائی ہم قرآنی آیات پڑھ رہے ہیں, آئیے آگے سنتے ہیں. لبیک یا رسول اللہ پہ پہلے قرآن سنیں. سورہ الحج میرے سامنے ہے, 22 نمبر سورہ ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کھڑا اس لیے ہوا ہوں کیونکہ میرے سینے میں آواز نہیں ہے, بیٹھ کے پڑھا نہیں جا رہا. ارشاد ہے وَأَذِّن, بیٹا خاموشی ذرا, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. ابراہیم جی مولا, اسماعیل جی مولا, میرا گھر بن گیا, مولا بن گیا, آواز دو بندوں کو حج کے لیے. کون کہہ رہا ہے؟ کسے کہہ رہا ہے؟ کس نے آواز دی؟ نبی نے, نبی نے. وَأَذِّن امر کا صیغہ ہے, آواز دیں. اللہ خلیل سے کہہ رہا ہے آواز دیں. مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرمائے قیامت تک مولویوں نے سمجھ آنی چاہیے اے نبی دی آواز میری آواز ہے. بندوں کو سمجھ آنی چاہیے نبی کی آواز میری آواز ہے, آواز دو. اچھا خلیل اللہ نے آواز دی, حضرت خلیل عرض کرتے ہیں میری آواز کون سنے گا؟ اللہ فرماتا ہے آپ آواز دے تو صحیح. یاتوک رجالم وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. ابراہیم آواز دے, قیامت تک یہاں پہ کعبے میں آ کے بندے کہیں گے لبیک 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 لبیک
نہیں جی کہو لبیک 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 لبیک. لو جی پتہ نہیں لگ جاندہ جنہیں لبیک کہنے اللہ مکہ بھائی کہو لبیک لبیک پھر کہو لبیک. ایک انہیں آواز دی تھی ابراہیم نے. یہ ہے ابراہیم کی آواز کا معیار, یہ ہے خلیل اللہ کی آواز کا سٹیٹس. اب آپ مجھے کہو میں حبیب اللہ کی آواز پڑھوں, نہیں ایسے نہیں پڑھوں گا جس کے دل میں نبی کی محبت ہے. سبحان اللہ کو میرے سامنے. یہ حضرت ابراہیم کی آواز کا معیار ہے. جہاں تک تیرے اور میرے نبی کی آواز کا مقام ہے, خلیل اللہ کی آواز صرف بندوں تک آئی. نبی کی آواز کا معیار یہ ہے, اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. خلیل اللہ کی آواز پہ بندے لبیک کہہ رہے ہیں. محمد آواز مارے تو پتھر بھی بھاگے جاتے ہیں, درخت بھی بھاگے. اب مجھے جملہ کہنے دو. حضرت ابراہیم کی آواز پہ صرف بندوں نے لبیک کہا, میرے نبی کی آواز پہ کائنات کا ذرہ ذرہ کہہ رہے لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک. کیا بات ہے, ضرورت ہی نہیں جناب, دیکھیں ضرورت ہی نہیں ہے, دیکھیں لبیک. جناب دیکھو میری طرف, پتہ نہیں مجھے یہ نہیں سمجھ آتا اس بات میں راز کیا ہے. ہائے ہائے تسا غور ہی نہیں کیتا, اس بات میں بہت بڑا راز ہے. دشمن پہ لعنت بھی ہے, نبی کا نعرہ بھی ہے. پتہ نہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں, دونوں اٹھا کے کہو تو لبیک. بسم اللہ حضرت, آپ اجازت دیں میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. آجو ختم نبوت میں 5 آیتیں سنو اور مجھے اجازت دے دو, خطاب تو لمبا ہو رہا ہے. میری عرض تو سنیں, میری عرض سنیں. میں بڑی تھکی طبیعت میں آج آیا ہوں, 12 بج گئے ہیں. میں 5-10 منٹ پہ اور پھر پڑھ کے آپ سے اجازت لے کے نکل جاؤں گا تاکہ آگے سلسلہ جو بھی ہے آپ کا چلتا رہے. آئیے بھئی ختم نبوت پہ 5 آیتیں پڑھتے ہیں. اور 5 جالے ہو, ہم 5 والے, ہم 4 والے. یہ ہے سنی جس کے دل اگر 4 کی بات ہو سننا پھر سنی پھر ادب کرتا ہے, اگر 5 کی بات ہو سنی پھر ادب کرتا ہے, اگر سب کی بات ہو سنی پھر ادب کرتا ہے. اور سنی تے سبحان اللہ کہنے یارہ کمال ہوگی. لگی سنیے گا, ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بس ختم نبوت ہی پہ بات ہوگی, اس کے بعد میں اجازت لوں گا. سورہ نمل پڑھتے ہیں, 27 نمبر سورہ ہے, 16 نمبر آیت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووارثا سلیمان داؤدا, ہم نے وارث بنایا حضرت سلیمان کو حضرت داؤد کا. جناب سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ نبی. داؤد علیہ السلام کون تھے؟ نبی. اور نبی کریا کرو. اور سنیوں تو اڈے حصے چاہیے نبی کرنا. آج جڑا تسی کہندے نا یا نبی, وہ بھی ایتھے وے. اللہ فرمایا یا ایھا النبی, مانا ہے اے نبی. اچھا نہیں جی کر لینے, مانا ہے یا نبی. مولوی جی اسی یا نبی جدو پڑھنے ہیں قرآن پڑھنے ہیں, اسی یا رسول اللہ جدو کہنے ہیں قرآن پڑھنے ہیں. اچھا ہوں اگے چلیے. اللہ فرماتا ہے ووارث سلیمان داؤدا, ہم نے وارث بنایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا. دونوں نبی, باپ بھی نبی, جیتے رہے, بیٹا بھی, دونوں باپ بیٹا. لو ہن رکیا جی, یہ مطلب ہے یہ بھی 2 باپ بیٹا نبی. رکیے گا, اب میں پڑھ رہا ہوں سورہ آل عمران, 3 نمبر سورہ. 37, 38, 39, 40, 41 اور 42 تک آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں جی؟ ہاں ماشاءاللہ اب ٹھیک بول رہے ہیں. مولا حکم کر. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلما داخل علیہا زکریا المحراب, حضرت زکریا نبی مریم کے حجرے میں داخل ہوئے. وجد عندہا رزقن, آپ دیکھتے ہیں مریم کے سامنے بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں. بے موسمی پھل دے کے نبی فرماتے ہیں کالا یا مریم ان لکی ھذا, مریم یہ کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ, مریم نے جواب دیا بازار سے نہیں آئے, اللہ نے جنت سے بھیجے ہیں. یہ مطلب ہے قرآن پڑھ کے سمجھ آتی ہے بھی اتو لنگر تھلے آ جاندہ ہے. تو اسی اجے بھی چپ بیٹھے ہو بھائی, قرآن پڑھنے ہیں نا پائے اتو لنگر تھلے
پھر چپ بیٹھے نے اتوں لنگر تھلے ہن میں جملہ ایک کہن لگا جے مولانا نو جملہ ہاضمہ ٹھیک ہوئے تے ہضم ہو جائے گا اے جے اتوں لنگر تھلے آ سکدا ہے اے جدا لنگر اتوں تھلے آئے اونوں مریم کہندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا تے جدا پکیا ہویا اتنے جائے اونوں فاطمہ کہندے نے بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ علماء کے چہرے بڑے پیارے لگ رہے ہیں تسی بھی سبحان اللہ کہو گج کے میرے سامنے اللہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لکی ھذا مریم کہاں سے آئے قالت هو من عند اللہ یہ اللہ نے بھیجے ہیں اچھا آگے سننا ہنالک دعا زکریا ربہ مریم کے سامنے بے موسمی پھل دیکھ کے نبی ہاتھ اٹھا کے فرماتے ہیں قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ اللہ اگر مریم نو بے موسمی پھل دے سکنا ہے مینوں بڈھے والے پتر نہیں دے سکدا دعا کی نبی نے چپ بیٹھے ہو نہیں کی اے تواڈی خاموشی نے پریشان کیتا ہے نبی نے دعا کی ادھر نبی نے دعا کی اللہ فرماتا ہے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ اللہ فرمایا جاؤ ملائکہ میرے نبی سے جا کے کہو کیسے ہو سکتا ہے نبی دعا کرے اللہ قبول نہ کرے آپ نے دعا کی ہے ہم آپ کو بیٹا دیں گے نام یحییٰ ہوگا ہمارا نبی ہوگا دعا کہاں پہ کی رکیے گا رک کے اب رک کے جہاں میں روک کے کہوں نا بات کوئی خاص ہے رک کے کہاں پہ دعا کی اللہ فرماتا ہے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب نبی کا چہرہ مریم کے حجرے کی طرف تھا اچھا چلو انج کر لو نبی مریم کے حجرے میں تھا چلو انج کر لینے مریم کے حجرے میں تھا اگر مریم دے حجرے وچ ہوے تاوی حجرہ مریم دا اگر حجرے تو باہر نبی ہوئے تاوی مریم دا حجرہ اے مریم نبی نہیں مریم ولی بھی نہیں مریم ولیہ ہے ولیہ اے مولوی جی جے ولیہ دے حجرے والمو کر کے نبی دعا کرے تے اللہ منع نہیں پہ کردا چپ بیٹھے ہو اجے بھی چپ بیٹھے ہو اگر ولیہ دے حجرے والمو کر کے نبی دعا کرے اللہ منع نہیں کردا تے جتھے ولی لیٹیا ہوئے تے جتھے ولی بیٹھا ہوئے ایدہ مطلب ہے پاک پتن دے اندر فرید دے سامنے صابر پیا ولی دا حجرہ ہے بغداد پر لاہور داتا صاحب دے سین دے اندر غریب نواز ولی دا حجرہ ہے جڑے ولیہ والے بیٹھے ہو سبحان اللہ دے کہہ لو یارا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آپ جاگ رہے ہیں تو آگے پڑھ لیں اچھا یہاں پہ بھی ایک بڑی بیکار سی امت ہے یہاں پہ بیکار سی میں ذرا یہ آیت ایک پڑھنا چاہتا ہوں بڑی بیکار سی امت تھی 950 سال نبی نے محنت کی کنے سال لو جی ہون بندے بولن لگ پہ بہت اچھا ہو گیا ہون تھوڑی زبانہ تے قرآن آن لگ پہ 950 سال بندے جڑے نال لگے سن وہ کشتی والے سن کشتی کنے کو جی بہ جاندے نے تے کشتی بھی آپ ہی بنائی ہے مینوں نہیں پتا تعداد دا لیکن کنے کو بہ سکتے نے 950 سال تے بندے صرف کشتی قربان جاواں صرف 63 سال چپ بیٹھے ہو 950 سال محنت کرن تو بعد نبی ہاتھ چوک کے آکھیا کالا سورہ نوح پڑھدا پیا 71 نمبر سورت ہے کالا نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اللہ عذاب کل انہاں نہیں ٹھیک ہونا عذاب کل نہیں ٹھیک ہونا انہاں عذاب کل میں عرض پہ کرنے نہ بندے نہیں ٹھیک ہونا عذاب کل یہ مینوں ایمان نال دسو نوح علیہ السلام نے یہ جڑی بد دعا کیتی ہے عذاب منگیا ہے عذاب منگیا ہے اور نبی عذاب منگیا کی ہو گیا یہ کی منگیا ہے کیڑے نبی نوح علیہ السلام وہ جڑے سامنے سن انہاں واسطے وہ جڑے سامنے سن انہوں نے نوح علیہ السلام نو پتھر مارے نے پنڈوں کڈیا ہے نماز پڑھ دیا اجری رکھی ہے قتل کیتا ہے صرف دعوت قبول نہیں کیتی
صرف دعوت قبول نہیں کی تھی تے نبی ہاتھ چک کے آکھے عذاب کل. کیسا نبی ہے؟ بندے پنڈوں کٹ دینے پہ, بندے قتل پہ کر دینے, نماز پڑھ دے ہوتے اجری پہ رکھ دینے, بندے پتھر پہ مار دینے. اچھا جدو پتھر تے پتھر وجے ہے, پتھر تے پتھر وجے ہے, جلال چاہ کے اللہ ہی نے فرمایا جے کمیں تے کل چھڑا. نہیں تو ساجے بھی غور ہی نہیں کیتا. جدو پتھر تے پتھر وجے ہے تیرے اور میرے نبی دی نالین تک جدو خون آیا ہے نا تے جلال چاہ کے خدا فرمایا اے دوویں پہاڑ جے کمیں تے انہاں تے سٹ چھڈاں, جے کمیں تے عذاب کل چھڈاں. قربان جاواں اپنیاں جوانیاں وار چھڈیے نبی تے. نبی ہاتھ چک کے فرماندے نے اللہ جی عذاب ہی کل نہ سی مینوں رحمت کیوں بنایا ہے؟ بھائی سمجھ آ رہے ہیں؟ اللہ فرمایا عذاب کلا. اچھا ویسے بڑی کمال گل ہے کنگن پورا لیو, جلال وچ بھی آوے نا محمد کولوں پوچھدا ہے. نہیں تسی چپ بیٹھے ہو, تسی اجے بھی چپ بیٹھے ہو. ہن میں لگا جملہ کہن, اگر جلال چاہے تے عذاب کلن تو پہلے محمد نو پوچھدا ہے, کمال چاہ کے نہیں پوچھے گا. جڑا نوکر بیٹھا نبی دا سبحان اللہ کہو جلدی. 950 سال تھوڑا دورانیہ نہیں, ٹھیک ٹھاک دورانیہ ہے. عذاب کل تے اگے پتہ کی فرمایا, بڑا سخت جملہ ہے اگے, انکا انتظرہم یدلو عبادکا. نوح فرماندے پہ نوح علیہ السلام, جے تو عذاب نہ کلیا تے آ جڑے میرے نال لگے نے نا انہاں نے بھی خراب کریں گے. میں پنجابی سمجھانا پہ تاکہ تو انہوں سمجھ آئے. انکا انتظرہم یدلو عبادکا, اے جڑے میرے نال نے نا انہاں نو خراب کرنا ہی. ایتھے گل نہیں مکی, بلکہ اگے آپ فرماندے نے ولا یلدو الا فاجرا کفارا. میں وینا پیا اے تے ایک پاسے انہاں دیاں نسلاں وی کلمہ نہیں پڑھنا. میں وینا پیا نہیں تو سا غور ہی نہیں کیتا. ولا یلدو کا معنی ہوتا ہے یہ نہیں جنیں گے. ولا یلدو کا معنی ہوگا ان اول نہیں جمن گے. ولا یلدو کا معنی ہوتا ہے ان کے گھر نہیں پیدا ہوں گے. الا فاجرا کفارا, ان اول جننے بھی آؤں گے کافر ہی آؤں گے. ان اول جننے بھی آؤں گے کافر آؤں گے. یہ دا مطلب ہے مولوی جی قرآن پڑھ کے تینوں سمجھ آنی چاہیے. نبی سامنے کھلوتی امت ال ویکھ کے حساب لا لیندا ہے انہاں دے وچ بھی کافر ہی آਉਣਾ ہے, انہاں دے وچ بھی کافر ہی آਉਣਾ ہے. یہ کافر کی ہوندا ہے تے ایمان کی ہوندا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کتبا فی قلوبہم الایمان. ایمان جب بھی لکھا جاتا ہے دل پہ لکھا جاتا ہے. یہ دا مطلب ہے نبی انہوں کہندے نے بندے سامنے کھلوتے ہون انہاں دی آن والی نسلاں دے ایمان ویکھ لیندا ہے. نہیں تسی چپ بیٹھے ہو, میں کوئی وزنی جملے دینا وا پیا. نبی ہوندا ہی ہوے سامنے کھلوتی امت دے نسلاں دے ایمان ویندا ہے, نسلاں دے ایمان ویندا ہے. اگر نوح علیہ السلام اپنی امت کی نسلوں کو دیکھ رہا ہے, محمد ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے. لو میں تھوڑا اور پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے ذرا ٹائم دیکھ لینے دیں, تھوڑا ذرا دیکھ لیں. اچھا چلو تیان کرے جے, ہن پھر تیان کرے جے, اوور ٹائم شروع ہو گیا جے. حضرت نوح فرماندے نے عذاب بھیج. اللہ فرمایا میرا نوح بھیجتے ہیں, کشتی بنائیں. اللہ دے اس حکم وچ کڈی حکمت ہے. چل جڑا ٹائم لنگ جائے, اللہ نہیں چاہتا کہ بندوں پہ عذاب آئے. فرمایا کشتی بنائیں, اور میرے لئے ویکھیا جی کشتی بن گئی, پھٹے جڑ گئے, مولا بن گئی ہے. اللہ فرمایا اپنے یار وچ بٹھائیں. تو سا جملہ اتوں کڈ چھڑے ہے تے زمزایا کر چھڑیا جی. اللہ فرمایا میرا نو کشتی بناؤ تے وچ یار بٹھاؤ. اے ویسے صاحب تساں لا لیا ہونا ہے, اللہ نو دے یاراں دی کڈی فکر ہے. نہیں تسی اجے بھی غور ہی نہیں کیتا. میں جملہ دین لگا تے اے علماء دی بارگاہ چ ہدیہ ہوئے گا. اگر اللہ نو دے یاراں دی ایڈی فکر ہے تے جڑے محمد دے یار نے انہاں دی کوئی فکر نہیں. جڑا نبی دے یاراں دا نوکر بیٹھا سبحان اللہ کہو میرے ساتھ, جڑا نبی دے ہر صحابی دا غلام بیٹھا ہاتھ کٹ کے کہو سبحان اللہ. بغیرتی ہے مولویوں کی, رسول کے صحابہ پہ بھونکنے والے مولوی کی بغیرتی ہے. بغیرتی ہے امت کو پھاڑ رہا ہے.
वगरना वहाँ पे मामला ऐसा नहीं है। वहाँ पे मामला तो ऐसा है, हज़रत फ़ारूक आज़म की अगर कचहरी लगी हो, हज़रत फ़ारूक आज़म के पास मशीर बैठे हों, वज़ीर बैठे हों, कॉन्फ्रेंस चल रही हो, बाहर नौकर खड़ा हो, हर आने वाले को रोके, हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने मना किया अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना, हर एक को रोके अंदर नहीं जाना। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर आए, इसने कदमों पर हाथ रख के अर्ज़ किया आपके बाबा ने मना किया अंदर नहीं जाना, आप वहीं से वापस मुड़ गए। जो तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर वापस मुड़े ने ना, पीछे हुसैन भी आउंदे सन पे। हज़रत हुसैन ने भी सुन लिया कि पैगाम है अंदर नहीं जाना, आप भी पिछों ही वापस मुड़ गए। जो हज़रत हुसैन वापस मुड़े ने ना, इस नौकर के दिल को कुछ हुआ, इसने अंदर जाके अर्ज़ की हजूर आपका बेटा आ रहा था और मैंने रोक दिया कि अंदर नहीं जाना, पीछे हुसैन भी आ रहे थे। हज़रत फ़ारूक आज़म ने मशीर छोड़े, वज़ीर छोड़े, जूता भी नहीं पहना, बाजार में जाके हुसैन का पल्लू पकड़ के अर्ज़ करते हैं सोना तुसी किधर? फरमाया तुहाडा पुत्र मुड़िया ते मैं भी मुड़ गया। फरमाया चुप करो, ओ उमर दा पुत्र है, तुसी मुहम्मद दा पुत्र हो। ये है अकीदा अहले सुन्नत का। बेगैरती करते हो, नशा करके सहाबा पे आके मिंबरों पे आके भौंकने वाले का ईमान से कोई ताल्लुक नहीं। और समझ आ रहा है कुरान? जीते रहे हजरत, जीते रहे। भाई आप जाग रहे हैं तो आगे पढ़े। मेरा नू कश्ती बनाए, हज़रत नूह ने कश्ती बनाई, अब इन्हें बिठाया, मौला वो अजाब, अल्लाह फरमाया आप निकले ना, आप निकले ताकि पीछे अजाब आए, आप निकले, मेरा नबी आप निकले। लो जी मैं कभी फिर आया तो अजाब का फलसफा बाकायदा बयान करूंगा। मेरा नूह आप निकले, होता यही था, अजाब की स्ट्रेटजी यही है। अल्लाह फरमाता था नबी आप निकले ताकि अजाब आए, आप निकले ताकि अजाब आए। हज़रत नूह ने अजाब मांगा, आपने फरमाया नबी आप निकले ताकि अजाब आए। हज़रत सालेह ने अजाब मांगा, अल्लाह फरमाया मेरा नबी आप निकले ताकि अजाब आए। हज़रत मूसा ने कौम के लिए अजाब मांगा, अल्लाह फरमाया मेरा नबी आप निकले ताकि अजाब आए। कौम हूद पे अजाब आया, कौम आद पे अजाब आया, अल्लाह फरमाया मेरा नबी आप निकले ताकि अजाब आए। और यार कंगनपुर वालों फलसफा ही यही था। अल्लाह फरमाता है नबी जाए ताकि अजाब आए, नबी जाए ताकि अजाब आए, नबी जाए ताकि अजाब आए, नबी जाए ताकि अजाब आए। झूठ हम बोल रहे हैं, जिना हम कर रहे हैं, शराब हम पी रहे हैं, लोगों का हक हम खा रहे हैं, तो फिर अजाब क्यों नहीं आ रहा? तुम्हें अब भी समझ नहीं आई? नबी जाए ताकि अजाब आए, नबी जाए ताकि अजाब आए, नबी जाए ताकि अजाब आए। आज अगर इस उम्मत में अजाब नहीं आ रहा, मौलवी जी मारना पड़ेगा, नबी है। तुसी चुप बैठे हो, नबी है, नबी था नहीं, नबी है। जिदा कीता नबी है, हाथ काट के कहा सुभान अल्लाह। आप इजाजत दो, मैं आगे कुरान पढ़ना चाहता हूं, मुझे जरा टाइम देख लेने दें। 12:15 हो गए, 12:30 मैंने छोड़ना है। नहीं जी एक मिनट ठहरिएगा, एक मिनट ठहरिएगा। आपने पहले टाइम मुझे क्या बताया है? 12:30 का इन्होंने कहा है। मैंने तो कब का छोड़ देना होता था, मैं 40 मिनट से ऊपर नहीं पढ़ता। पता नहीं कोई मोहब्बत मुझे बस खड़ा यहाँ पे खड़ा हो। ओ कोई मिसल न जानी दी, नहीं आप थके हुए छोड़ दिया। कोई मिसल न जानी दी, कसमा रब चावे जिदी चढ़दी जवानी दी। भाई इसमें आप चला सकते हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हो सारे। कोई मिसल न ढोलन दी, कोई मिसल न ढोलन दी, चुप कर मेहरे अली, इथे जान यू बोलन दी। हाथ गोरे गोरे ने तगादा सुरमाए, माजाग दे डोरे ने, ते गल मोतियां दी गानियां, गल मोतियां दी गानियां, सारे नबियां दा पीर लगदा है, साडे दिल दा जानियां। हाथ जोड़ा पखियां दा, हाथ जोड़ा पखियां दा, ए नाले साडा पीर लगदा है, नाले चानन अखियां दा। माशाअल्लाह क्या बात। आप इजाजत दें, मैं खत्मे नबूवत पे पढ़ना चाहता हूं। तुसी सारे सुभान अल्लाह कह रहे हो?
माशाल्लाह सब बोल रहे हैं। लो जी, व वारिसा सुलेमान दाऊदा, हमने वारिस बनाया हजरत सुलेमान को जनाब दाऊद का। बाप भी नबी, बेटा भी। ओए नबी नबी करो, ओए नबी नबी करो। क्या बात, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਨਬੀ ਨਬੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਪੱਕੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਆ ਵੇਖੋ। ਆ ਸ਼ਰੀਕਾ ਸੜੀ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਨਬੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਝੇ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਸੇ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ मुझे भी प्यार है। इस वक्त ये मजबूत जमात है दावत इस्लामी की। ओए साडे ते कोई औखी बनी ना, पहले इन्हें ही अगे आना जे। तरबियत बड़ी अच्छी इनकी हो गई ना, तरबियत अच्छी कर दी है माशाल्लाह, तरबियत बड़ी आला हो चुकी है। मुझे पता है इनकी तरबियत में लिखा हुआ है, इनकी तरबियत में मौजूद है, गर्दन कट जाए या रसूलुल्लाह पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। अच्छा लो जी, ध्यान करे जे, हुण ध्यान करे जे। आ जिहड़े तुसीं मुस्कुरांदे हो ना पए, ओ वेखो बाबा जी मुस्कुरांदे पे, मैं वेखना पिया, तुसीं मेरे नाल वेखो, मैं वेखना पिया, तुसीं मेरे नाल वेखो, मैं तुहानूं सारिआं नूं वेखना पिया। तुहाडे हर चेहरे ते मुस्कुराहट है, इंज ही होना है। ए वेखिया जे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्हें निकल जाना है, चेहरे ते मुस्कुराहट होनी है। शरीके वेख के कहना लै अजे भी मुस्कुरांदा है पिया। ए तुहाडे मुस्कुरांदे चेहरिਆਂ ते उन्होंने गुसल देना है, मुस्कुरांदे चेहरे उत्ते उन्होंने फुल पाने ने। मुस्कुरांदा होया चेहरा जो लहद च उतारने ना, बिल यकीन मुनकर नकीर तेरा मुस्कुरांदा चेहरा वेख के कहणगे बड़ा मुस्कुरांदा है पिया, मुहम्मद दा नौकर लगदा है पिया। आ जाए जी, बस मैं नतीजा देना चाहता हूँ। देखिए आज बिस्मिल्लाह, आज मेरी रूटीन से ज़्यादा गुफ्तगू हो चुकी है, क्योंकि मैं 6.5 घंटे यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। मेरी 8:30 क्लास शुरू होती है, 6:15 तक मैं पढ़ाता हूँ। तो मेहरबानी फरमाएं, बस आखिरी जुमले सुनकर मुझे इजाज़त दें। बाप भी नबी, बेटा भी नबी। कितने नबी पढ़े ने? 4। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी, बेटा कौन बेटा? सुलेमान बेटा, शाबाश। सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी, हज़रत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम जीते रहे, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। 4 नबी हो गए। बाप भी नबी, कमाल कर दो पे, बेटा भी। अच्छा हुण ठहरिया जे, रुकिया जे। अच्छा चलो हुण मैं अगर आयात पढ़ांगा तो गल फैल रही है, ठहरिया जे। आदम अलैहिस्सलाम नबी, बेटा शीस, बाप भी नबी। मैं नतीजा देने लगा, हर गुफ्तगू का नतीजा होता है। ये सारी गुफ्तगू हो गई, अब नतीजा दे रहा हूं। नतीजा सुनो, मुझे इजाजत, अगर नतीजा ना दो तो सारी गुफ्तगू बेकार है, सिर्फ नतीजा सुनो। अब जनाब आदम नबी, बेटा नबी। अच्छा रुको रुको जी, याकूब अलैहिस्सलाम बेटा केड़ा? यूसुफ अलैहिस्सलाम। जिंदे रहो, मैं जरा तुहानूं जगाना पिया। बाप भी नबी, कितने नबी हो गए? 6 हो गए? नहीं जी, 8 हो गए। 8 नबी हो गए। बाप भी नबी, बेटा भी। ठहरिया जी। वाज़कुर फिल किताब इब्राहिम, सूरह मरियम 19 नंबर सूरत है। वाज़कुर फिल किताब इब्राहिम, जिक्र कीजिए किताब में से इब्राहिम का। इन्नहु काना सिद्दीक नबिया, कायनात वालों मोहम्मद का दादा सिद्दीक नबी था। इब्राहिम भी नबी जी। अब रुकिए रुकिए रुकिए, कितने नबी हो गए? 9। रुकिया जी रुकिया जी। इसी सूरत में इरशाद होता है वाज़कुर फिल किताब इस्माइल, इन्नहु काना सादिकल वादी व काना रसूलन नबिय्या। अल्लाह फरमाता है इनके एक बेटे थे, वो भी नबी। कितने नबी हो गए? 10। अच्छा इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा एक और भी पुत्र नबी है, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। कितने हो गए? और कोई 11वीं वाले बैठे ने, ਉਹ ਜਿਹੜਾ गौसे आज़म दी 11वीं पकांदा है ते लोकां नूं खवांदा है ते उहनां नूं छड़ांदा है, ਉਹ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾह ਕਹਿ ਲਵੇ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਿਸਮਿल्लाह, ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 11ਵੀਂ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ, 12ਵੀਂ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਜਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਛੱਟੀ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ। ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਲਮਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਚਿਹਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਨੂਰ ਵੇਖੋ, 11ਵੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜੇ।
तुसी अपने मौलवी लियाओ नूर बहा दियो बोलो जिन्नू समझ आ रही है ये यार भी खांदे ने ते बाहर भी खांदे ने यानी नूरानी लंगर खांदे ने ते चेहरे ते नूर आ जाते लो जी बस मैं हुन इजाजत लैन लगा 11 नबी तुसां पढ़े ने बाप नबी बेटा नबी 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 बस गुफ्तगू खत्म हुई सूरह अनाम मेरे सामने आ गई जी मैं अभी पढ़ रहा हूँ जी क्यों फिक्र कर रहे हैं अच्छा जी सुभान अल्लाह से कहो जी आप फिक्र ना करें मैं अभी पढ़ रहा हूँ बेफिक्र है अभी मुझे पढ़ने दें लो जी ध्यान करें आज जी बिस्मिल्लाह बेटा एक मिनट ले ये सुनिएगा जी सुनिएगा सूरह अनाम मेरे सामने आ रही है भाई 6 नंबर सूरह है और मैं इसकी 83 84 85 86 87 और 88 तक आयतें पढ़ना चाहता हूँ तुसी सुभान अल्लाह कह रहे हो बाप नबी बेटा नबी इब्राहिम बाप नबी बेटा नबी बाप नबी बेटा नबी रुक जाइएगा बाप नबी बेटा नबी बाप नबी बेटा नबी जितने नबी पढ़े बाप नबी बेटा नबी ये आ गई मेरे सामने ये आ गई जी 83 84 85 नंबर आयत है इब्राहिम नबी दो में पुत्र इस्माइल चुप बैठे हो मैं तो अगे आख्या नबी नबी करो इब्राहिम इस्माइल इसहाक लो हुन इथों थले चले हैं ते जाना आयत नाले रुकिया जी अल्लाह फरमांदा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व वहबना लहु इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना नूह मिन कब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा व सुलेमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारूना व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व याहया व ईसा व इलियासा कुल्लु मिनस सालिहीन अल्लाह फरमाता है इसहाक की नस्ल में नबी 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 बाप नबी बेटा 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 नबी तुसी चुप बैठे हो बाप नबी बेटा नबी बाप नबी बेटा नबी एदा मतलब है इसहाक की नस्ल में बाप भी नबी बेटे भी नबी हुन जरा ठहरे अजे लो जी नतीजा देने लगा जी इस्माइल नबी किदार जी नहीं नबी हमल नहीं नबी नब्त नहीं सलामा नहीं नबी यसा नहीं नबी औदैन नहीं नबी अदनान जी नहीं मा नहीं मगर नहीं इलियास नहीं मुदरका नहीं कनाना नहीं फहरीन नहीं लोई नहीं हाशम नहीं अब्दुल मुतलिब नहीं अब्दुल्ला नहीं मोहम्मद नबी और नबियों के नबी अल्लाह ने मुस्तफ़ा को बेटे दिए उनमें से कोई नबी नहीं मौला ये समझा क्या रहा है खत्म नबुव्वत का तारीफी जुमला दिलों पे लिखना मौला ये समझा क्या रहा है अल्लाह फरमाए तुम्हें कुरान पढ़ के भी समझ नहीं आई इधर इसहाक की नस्ल में बाप नबी बेटा नबी बाप नबी बेटा नबी बाप नबी बेटा नबी बाप नबी बेटा नबी इधर इस्माइल के नीचे मोहम्मद के ऊपर भी कोई नबी नहीं नीचे भी कोई नबी नहीं उत्ते भी कोई नबी नहीं थल्ले भी कोई नबी नहीं और जो अल्लाह नबी दे उत्ते थल्ले नबी बर्दाश्त नहीं करता किसे काने लू क्या बर्दाश्त करेगा यार जिंदाबाद कमाल का देश चैलेंज बड़े आसान अंदाज के साथ आपने कुरान हकीम सुना है वस्अलुल्लाह अल्लाह से मांगो बस 2 लफ्ज़ों का तर्जुमा कर सके मैं फिर कभी आया तो मिन फदली इस पे बाकायदा गुफ्तगू करेंगे इस पे बाकायदा कलाम करेंगे मिन फदली फ़ज़ल बाकायदा गुफ्तगू है कुरान हकीम की आयत पढ़ेंगे और बाकायदा फ़ज़ल डिफ़ाइन करेंगे अरब की ज़मीन है मक्का शहर है लिखने वाले अहले सुन्नत के इमाम अल्लामा अब्दुर रहमान बिन सफूरी हैं आप फरमाते हैं कि वो आ गए ना वो आ गए तो चाचे को खबर हो गई वो आ गए बस कोई बातें कनायतन भी होती हैं चाचे को खबर हुई वो आ गए चाचा घर ना गए सीधा उधर चले गए
جاتے ہی فرماتے ہیں آمینہ اللہ نے بیٹا دیا. فرمایا بالکل اللہ نے بیٹا دیا. میں اٹھا لوں؟ فرمایا اٹھا لیں. لوہن میں آخری جملے دینا پیا میلاد شریف دے. رسول اللہ کو اٹھایا, سینے سے لگایا, چہرہ دیکھ کے فرماتے ہیں آمینہ ایک بات عرض کروں؟ کہا بھائی عباس فرمائیں. آمینہ بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا نام دادے نے رکھا ہے. سبحان اللہ سمجھ کہہ چھڑیا, سمجھ کوئی نہیں آئی. نام دادے نے رکھا ہے. آج کل دے جوان بڑے کالے ہوندے نے, وہ آندے نے نام کرما والی توں رکھیں گی تے کرما والی بھی دس چھڑ دیے پھر ہوں نا پھر اے ہی ہوئے گا جی تے اگوں کرما والا بھی میرے ورگا جی بالکل ٹھیک ہے یہی ہوئے گا. تو آنوں نے کیا کہ غصہ ہی نہ کر جائے. قربان جاواں نبی دی ماں تو دادے نے آ کے جدو پوچھے نا آمینہ نام رکھے ہے, فرمایا حضور تواڈے ہوندیاں دادے دے ہوندیاں نواں نا تے نہیں نہ رکھ دیاں. وچ وچ جڑے دادے بیٹھے نے انہوں نے بڑا حوصلہ مل گئی ہے, انہوں نے تقویت مل گئی ہے. قربان جاواں نبی کی ماں پہ. فرمایا نام آپ رکھیں گے. اچھا ہن میں قربان جاواں نبی دے دادے تو چہرہ ویکھ کے فرماندے نے آمینہ اگر نام میں نے رکھنا ہے نا تو پھر میں نے نام محمد رکھ دیا ہے. کیا رکھ دیا ہے؟ بسم اللہ. بغیر عشق نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے. نہیں ہن تسی تھک گئے ہو, اگے چلیے. ہاں دو چار بندے سبحان اللہ پچھلے چپ بیٹھے نے. بغیر عشق نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے. قسم خدا کی خدا نبی سے, نبی خدا سے جدا نہیں ہے. مقام سدرہ پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا. مقام سدرہ بھائی پہلا دوجا تیجا چوتھا چھواں ستواں سدرہ جنت. حضور جنت ہو کے آئے نے, تسی چپ بیٹھے ہو. تساں مر کے جانا ہے وہ پہلے ہی ہو آئے نے. وہ جنہ مر کے جانا ہے وہ بندے ہور نے, تے جنہ جانا ہے انہیں صرف جانا ہے, آنا نہیں. چپ بیٹھے ہو. اوے جڑا گیا بھی ہے تے آ بھی جائے وہ بندہ ہو رہے. مقام سدرہ پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا. جا کے نہ بیٹھ گئے نا جنتے تے جا کے فرماندے نے ادھر آؤ جی تمہیں ابو بکر نہ دے دوں, ادھر آؤ جی تمہیں عمر نہ دے دوں, ادھر آؤ جی تمہیں بلال تمہیں حضرت عثمان غنی نہ دے دوں, ادھر آؤ جی تمہیں علی نہ دے دوں. جب حوروں کی تقسیم شروع ہوئی نا ساری حوروں کی سردار قریب آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ نبیوں کے سردار میں حوروں کی سردار. مسکرا کے فرماتے تمہیں بلال نہ دے دوں. ہائے ہائے جب کہا نا تمہیں بلال نہ دے دوں, عرض کی بلال کالا. آپ نے فرمایا خاموش ہو جا, میں نے ابھی بلال سے نہیں پوچھا. حضور پوچھنے کی ضرورت نہیں, میں حسین ہوں بلال قبول کرے گا. فرمایا خاموش ہو جا, اپنے حسن پہ مان مت کر, بلال نے محمد کا حسن دیکھا ہوا ہے. مقام سدرہ پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا. کیا یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے کہ ان سے کچھ بھی چھپا نہیں. بسم اللہ چلیں جی بات. یہ تو نعت خانوں کی طرح آپ اس طرح سفارشیں کر رہے ہیں, اس طرح ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو. چل فرمایا حضور نام آکھیا محمد. اچھا بس میں جملہ سنیے گا, بس آخری جملہ دے رہا ہوں. جب کہا نام محمد قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کی حضور دادا جان سے عرض کی دادا جان ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا, ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا, ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا. بس آخری جملہ دے رہا ہوں. جب کہا نا ایسا نام کر لیں استقبال کر لیں, کریں استقبال کریں. بات کی امید کے ساتھ جاؤں کہ جو قرآن سنا ہے اس کی سمجھ آئی ہے. ماشاءاللہ بہترین ہو گیا.
یہ تو بہترین ہو گیا، اور میں یہ بھی سمجھوں کہ ہر سادے بندے تک بھی پیغام پہنچا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ بہت اعلیٰ ہو گیا، بہت اعلیٰ ہو گیا۔ دیکھیں پھر میں ذرا مطمئن جاؤں گا نا، بہت اچھا ہو گیا۔ اچھا، جو عقائد اہل سنت قرآن حکیم سے بیان کیے گئے ہیں، ہم پہلے ہی مضبوط ہیں، لیکن میں سمجھوں کہ اب اس میں مزید تازگی آ چکی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ لو جی، آخری جملہ سنیں اور اجازت دیں، پھر کبھی آئے تو انشاءاللہ لفظ فضل پہ قرآن حکیم پڑھیں گے۔ آج صرف وَاسْأَلُ اللَّهِ بس ان دو لفظوں کو ڈیفائن کیا ہے، پھر آئے تو انشاءاللہ من فضلی پہ باقاعدہ بات کریں گے۔ فرمایا نام، کہا محمد۔ جب کہا نا محمد، فرمایا ایک عرض کروں، کہا بالکل، ایسا نام کبھی نہیں سنا۔ جب کہا نا حضور ایسا نام کبھی نہیں سنا، بس سنیے گا، تیرے اور میرے نبی کا چہرہ دیکھ کے فرماتے ہیں آمینہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھ، ایسا پہلے کبھی آیا بھی تو نہیں نا۔ چلیں بس میں یہی تھا کہ حضرت آ جائیں تو میں خطاب چھوڑوں گا۔ میرے دوست بھی یہی بار بار فرما رہے تھے کہ حضرت کے آنے تک آپ نہ چھوڑیے گا۔ حضرت جی آپ جانتے ہیں میں 40 منٹ پڑھتا ہوں بس، اور میرے دوست بھی جانتے ہیں کہ میں 40 منٹ سے اوپر خطاب نہیں کرتا، لیکن حضرت کے انتظار میں میری کوئی محبت بھی ان سے وابستہ ہے۔ میں نے پہلے آپ سے آ کے عرض کیا ہے کہ آپ کو بھی دعوت اسلامی سے پیار ہے نا، مجھے بھی دعوت اسلامی سے پیار ہے۔ اللہ حضور کے صدقے سے آپ سون سا، ارے وہ جس سے چاند شرمائے وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی والے کا، خدا جس سے نظر آئے وہ چہرہ کملی والے کا۔ تسی بھی پڑھتے ہو؟ ارے وہ چہرہ کملی، حسن ایسا کہ جس کی بھیک سے یہ چاند روشن ہے، جو دیکھے دیکھتا جائے، ارے وہ چہرہ کملی والے کا، وہ چہرہ کملی۔ بس جی میں مقطع عرض کر کے آپ سے اجازت لے رہا ہوں، بس مقطع سنیں مجھے اجازت دیں۔ روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کے یہ کلام لکھا تھا میں نے۔ میرے ابا بڑے شاہ جی حضور ساتھ تھے، سرکار کے وصال کو 2.5 سال ہو رہے ہیں، میرے ساتھ میرے ابا تھے، ان کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، سامنے روضہ رسول تھا، تو بس ایویں دلیل آ گئی، یا رسول اللہ تیرے در کے ان گداؤں کا گدا مخدوم ثانی ہے، کبھی میرے بھی گھر آئے وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی والے کا۔ چلے میں نے آپ کی دل شکری نہیں کی، آپ نے حکم کیا، میں نے یہ اشعار پیش کر دی ہیں۔ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِ، امید کرتا ہوں کہ جو قرآن سنا ہے اس پہ ہم عمل کریں گے جی، انشاءاللہ کریں گے جی۔ سدا خوش رہیں، سدا آباد رہیں۔ اب دوسری عرض یہ ہے کہ آپ تشریف فرما رہیں گے، میرا سلام سب کے میں عرض کر رہا ہوں جی، ادھر سے بھی آپ اٹھیے گا نا، میں سلام عرض کر رہا ہوں میری طرف سے سب کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تشریف رکھیے گا، حضرت خوبصورت عالم، خوبصورت مبلغ اور بڑی مضبوط گفتگو فرماتے ہیں۔ بالعموم ساری ہی گفتگو ان کی اللہ ہوتی ہے، لیکن بالخصوص عقائد پہ کمال گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ انہیں سدا شاد و آباد رکھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے انہیں جو عزت اور شہرت دی ہے نا، یہ عقائد کی وجہ سے دی ہے۔ عقائد اہل سنت جو یہ بیان کرتے ہیں اور بڑے مضبوط سے انداز سے کرتے ہیں۔ آپ تشریف فرما رہیے گا، میری طرف سے سلام قبول فرمائیے۔ السلام علیکم۔